اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کے 5ویں دن کی دعا کے لیے ارشاد فرمایا ہے: اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے فرمایا اللہم اجعلنی من المستغفرین، اے پروردگار مجھے اس دن میں استغفار اور توبہ کرنے والوں میں سے قرار فرما. پروردگار عالم کی بہت بڑی صفت ہے کہ پروردگار عالم ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، بلکہ گناہ کے بعد بھی انسان کی عزت کو دوسرے انسانوں کے سامنے پامال نہیں ہونے دیتا، اس کی پردہ داری چلتی رہتی ہے. لیکن یہ جو خدا متعال موقع دیتا ہے انسان کو کہ اس کی گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اور زیادہ جرأت کرے، اور زیادہ ناانصافی کرے، اور زیادہ گناہ کرے. یہ سب پروردگار عالم کا ارادہ شاید اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گناہ پہ پردہ پڑا رہے تاکہ شاید توبہ کرنے کے لیے واپس آ جائے. اگر انسان توبہ کرنے کے لیے واپس آ جائے تو اس کو معاشرے میں بے عزتی نہ اٹھانا پڑے، ذلت نہ اٹھانا پڑے. ہم سب گناہ گار ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے گناہوں سے واقف نہیں ہوتے، اور یہ خدا متعال کی پردہ داری ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں سے بے خبر کیا ہوا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں کے گناہ کیا ہیں تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے. گرچہ شاید ممکن ہے دوسرے کی جس گناہ پر ہم چڑھ کر اس کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں اس سے بدتر خود کرتے ہوں، نظام درم برم ہو جائے. خالق متعال نے اس پردہ داری کو باقی رکھا ہے، اور اس پردہ داری کو اس لیے رکھا ہے کہ شاید یہ بندے توبہ کر لیں تو ان کی زندگیوں میں خوبصورتی آ جائے، ان کی زندگی میں نکھار آ جائے. خدا متعال کا بخش دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس معنی میں کہ ہم طلب کریں گے تو خدا متعال نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. طلب نہیں کریں گے تو ظاہر ایک طرف سے گناہ بھی کریں، دوسری طرف سے مغفرت بھی طلب نہ کریں تو پھر کہاں سے استغفار ہوگی. بس خدا متعال نے استغفار کا وعدہ کیا اس بندے کے لیے کہ جو مغفرت طلب کرے، اور مغفرت طلب کرنا ہی وہ چیز ہے جس میں جو اس دعا کے اندر طلب کی گئی ہے کہ پروردگار یہ کہ میں تجھ سے مغفرت طلب کروں مجھے ایسا بنا دے، میری توفیق ایسی کر دے کہ میں مغفرت طلب کروں. اب مجھے مغفرت طلب کرنے کے لیے اگر توفیق مل جائے اور میں اس کا ارادہ کروں، جیسے کہ خدا متعال نے ماہ مبارک رمضان میں دعوت اسی بات کی دی ہے کہ آؤ میرے بندو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو، اور جبکہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس سعادت دے دی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھیں اور اس کی مغفرت کا ارادہ کریں. اب ہمیں عمل کیا انجام دینا ہوگا؟ پہلا عمل اس گناہ کو ترک کرنا ہوگا جس کو خدا نہ کرے مرتکب ہو چکے ہیں اور اب اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. کوئی دنیا کی عدالت بھی اس ملزم کو بخشتی نہیں ہے، چھوڑتی نہیں ہے جو گناہ پہ اصرار کی باتیں کر رہا ہوں. دنیا کی عدالت بھی ہو تو پہلے چاہتی ہے کہ مجرم یا ملزم یہ کہے کہ میں نے غلط کیا تھا، جرم ثابت ہو گیا، مجرم ہے، اب کہے کہ میں نے غلط کیا تھا، تب بات ہوگی کہ وہ بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے. ہم اور اب خدا متعال کی بارگاہ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، اس نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. پھر مغفرت کب ملے گی؟ پہلا قدم یہ ہے کہ وہ گناہ ترک کریں جو انجام پایا ہے، اس گناہ کی استغفار کریں خدا متعال کے حضور، اس معنی میں کہ مصمم ارادہ کریں کہ خدایا اب وہ گناہ دوبارہ انجام نہیں پائے گا. مصمم ارادے کے ساتھ خدا متعال کے سامنے جائیں کہ پروردگار جو پہلے ہوا وہ غلط ہوا، نہیں ہوگا. اور دوسرا اپنے اندر ایک شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے. اگر گناہ ہوا ہے اور غلط ہوا ہے تو شرمندگی تو ہو کہ اے پروردگار میں نادم ہوں، تیری بارگاہ کے اندر میں نے جرأت کی جو اگر تو مجھے عذاب دے دیتا تو میں سختی میں پھنس جاتا، تو نے تحمل کیا. جیسے کہ
ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے اندر ہے کہ پروردگار تعجب ہے تیرے حلم کے اوپر، تیرے صبر کے اوپر، اس طاقت کے ہوتے ہوئے جو تیرے پاس ہے، جو بے نیازی خدا کے اندر ہے، جو طاقت خدا کے اندر ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے حقیر کو ایک گناہ کی سزا دینا تیرے لیے کتنا آسان تھا۔ ایک دفعہ ہم اور آپ کسی نوکر کو بھی سزا دے رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر اس نے پلٹ کے کچھ کر دیا تو کیا ہوگا۔ جاب سے نکال رہے ہیں، نکالتے نکالتے یہ سوچنا پڑتا ہے اگر یہ چلا گیا تو میرا اپنا کیا ہوگا۔ خدا تو بے نیاز ہے، خدا نے متعال کے لیے سزا دینا بھی کچھ نہیں ہے، محض ارادہ درکار ہے، اس کے باوجود تحمل فرماتا ہے، حلم اور لطف کرتا ہے بندوں کے اوپر۔ بس پہلی چیز جو مانگی گئی ہے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے پروردگار مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ شرمندگی کی نشانی کیا ہوگی؟ شرمندگی کی نشانی گریہ ہے۔ جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کے عشق کو دیکھے، اللہ کی محبت کو دیکھے، اس کی عنایات کو دیکھے، اپنی غلطی کو دیکھے، کہیں نہ کہیں دل پسیج جاتا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں سے آہ نکلنے لگتی ہے، کچھ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نشانیوں میں سے ایک نشانی استغفار کی قبول ہونے کی یہی سمجھی جاتی ہے، گریہ ازاری۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، گویا اگر میں استغفار کر لوں گا تو دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ اے خدایا مجھے اس دن میں قرار دے دے اپنے صالح پرہیزگار بندوں میں سے، خدا کا اچھا بندہ بن جاؤں۔ خدا کا اچھا بندہ بننے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ استغفار کرو۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ اپنی عبادتوں کو مضبوط کرو، اپنی بندگی میں اضافہ کرو۔ عبادت اور بندگی میں تھوڑا سا فرق ہمارے ذہنوں میں ہے، عربی میں تو نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے۔ عبادت ہم سمجھتے ہیں جیسے نماز، روزہ، یہ عبادت ہے۔ اگر اس کو ذرا سا آپ ترجمہ کرنے میں بندگی لکھ لیں تو کام آسان ہے۔ خدایا مجھے اپنے اچھے بندوں میں سے قرار دے جس کی زندگی بندگی میں گزر رہی ہو۔ زندگی بندگی میں گزرے کیا مطلب؟ یعنی اپنی زندگی کو اللہ کا بندہ بنا کے گزاروں، جیسا خدا کہے ویسا کرتا رہوں۔ اسی میں میرا کمال بھی ہے، اس بندگی میں کسی کی غلامی نہیں ہے۔ غلامی اس معنی میں کہ میرا کچھ ضائع ہو رہا ہے کسی اور کی خدمت پہ نہیں، یہ وہ بندگی ہے جس کو کرنے میں مجھے کمال مل رہا ہے، بالکل اس پیروی اور تبعیت کی طرح جو ایک اچھا اسٹوڈنٹ اپنے بہت اچھے ٹیچرز کی کر رہا ہوتا ہے، کہ اگر وہ اس وقت کے لیے سن لیتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ٹیچر سے کچھ سیکھ لیتا ہے، تو اس نے اس کی بات ماننے میں اپنا ارادے کو قربان کیا، لیکن یہ وہ قربانی تھی جس سے اس نے کچھ حاصل کیا۔ میں جانتا ہوں دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، خدا متعال اس کائنات کے ایک ایک راز اور اس کی ایک ایک پیچیدگی سے واقف ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے یہ کام کروں، میں وہ کام کر لوں، اس کا بندہ بن جاؤں، یقیناً میرا فائدہ ہے، یقیناً میرا کمال اسی کے اندر ہے، ورنہ مجھے کیوں کہتا؟ وہ بے نیاز ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، مجھے گمراہ تو نہیں کرے گا نعوذ باللہ۔ مجھ سے اپنے مفادات میں کوئی ایسا کام لے لے جس میں میرا کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر وہ بے نیاز ہے تو وہ کیوں کرے گا؟ مجھے کوئی ایسا حکم دے دے جس میں اصل میں میرے لیے کوئی برائی تھی، جب وہ علیم ہے، علم رکھتا ہے، تو وہ کیوں ایسا کوئی بات کرے گا؟ خدا نہ کرے اس نے مجبور ہو کر کوئی حکم دیا ہوگا، جب وہ قدیر ہے، طاقت رکھتا ہے، کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے، تو وہ مجبور کیوں ہوگا؟ صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے حکم میں میرا فائدہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پر۔ اگر ایسا ہے تو میں اچھا بندہ کیوں نہ بنوں؟ اس بندگی میں کس کا فائدہ ہے؟ لہذا فرما رہے ہیں خدایا مجھے اس دن میں اپنے اچھے بندوں میں سے، صالح بندوں میں سے قرار دے، قانت عبادت گزاروں میں سے قرار دے۔ اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ استغفار ہے۔ پہلے استغفار کرے گا، اچھے اور صالح بندوں میں شمار ہوگا، پرہیزگار بندوں میں شمار ہوگا۔ یہاں پر ایک اور توجہ بھی دیں، مجھے کہ صالح بندہ بنائے، نہیں کہ ایک عمل صالح کروائے۔ ایک دفعہ میں ایک اچھا کام کرتا ہوں، ایک دفعہ میں خود اچھا ہوتا ہوں۔ خود اچھا ہونے کا مطلب یہ پوری زندگی میں اچھا کام کر رہا ہوں، ایک عمل صالح کافی نہیں ہے۔
10 ڈیسیشنز میں ایک ڈیسیشن اللہ کی مرضی کے مطابق، 9 میری مرضی کے مطابق. یہ کہاں سے صالح بندہ ہو گیا؟ صالح بندہ وہ ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے ارادے کے سامنے وقف کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. اللہ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین. اور اے خدایا اس دن میں مجھے اپنے مقرب اولیاء میں سے قرار دے دے. مقرب اولیاء یعنی وہ اللہ کے چاہنے والے جو اللہ سے بہت نزدیک ہیں. کیا مطلب ہے اللہ سے بہت نزدیک ہیں؟ ان کے اندر ان صفات کا ریفلیکشن ہے، اللہ کی جتنی خاصیتیں ہیں، صفات ہیں، ان کا ریفلیکشن ان بندوں میں نظر آنے لگا. اتنے اللہ سے قریب ہو گئے ہیں، اللہ کی صفات ان کے اندر نظر آ رہی ہیں. خدا رحیم ہے، یہ بھی رحم دل ہے. خدا عادل ہے، یہ بھی عادل ہے. خدا متعال بندوں کے اوپر احسان کرنے والا ہے، یہ بھی بندوں پر احسان کرنے والے ہیں. خدا بخشنے والا ہے، یہ بھی بخشنے والے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مقرب بندہ. یہ مقرب بندہ ہے. مقرب بندے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے نزدیک ہو گیا. اللہ سے نزدیک کس چیز میں ہوا ہے؟ اللہ کی صفات میں نزدیک ہوا ہے. اور یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جتنا میں خدا کی صفات میں نزدیک ہونے کی کوشش کروں گا، چند صفات میں خدا مجھے نزدیک کرے گا. وہ کون سی ہیں؟ خود فرماتا ہے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. میں حی و قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا، تجھے موت نہیں آئے گی. میرے پاس اتنی قدرت ہے، میں کہتا ہوں کن فیکن، میں کہتا ہوں ہو جائے تو ہو جاتی ہیں. میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا، تو بھی کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی. بہترین مثال رسول گرامی کی ذات مقدس ہے، اور مثال امیر المومنین کی ذات طیب ہے، اور مثالیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس ہے. یہ وہ بن گئے جیسا خدا نے چاہا، تو ان کو خدا نے ویسا بنا دیا جیسے اس نے چاہا تھا. ایک دعا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مولا امیر المومنین، معصوم سے روایت ہوتی ہے اس طرح سے، گویا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدایا تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا تھا، تجھ سے بہتر رب مجھے نہیں ملنا تھا. تو ویسا ہی خدا ہے جیسا ہونا تھا، اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ میں ہوں. میں ویسا نہیں ہوں جیسا تو چاہتا ہے. میرے اندر خرابیاں ہیں، میرے اندر خامیاں ہیں، میرے اندر گناہ ہے، میرے اندر لغزشیں ہیں. خدا تو اتنا اچھا ہے، مجھے بھی ایسا بنا دے کہ اسے دیکھ کر تجھے خوشی ہو جائے، تو پسند کرنے لگے. اور خود بخود انسان اگر اس راستے پہ چل نکلے، اس کی عظمت بڑھنے لگتی ہے، اس کا کمال بڑھنے لگتا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد